بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. صدق اللہ العظیم. سورہ مومن کی کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں. قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بکھیرا ہے کہ 700 مقامات پہ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے. اتنا ذکر تو کسی نبی کا نہیں ہے جتنا حضرت موسیٰ کا ہے. ہماری بات فرعون کے مقابلے تک پہنچی تھی. فرعون جو تھا نا، اس کا مذہب دیوتا پرستوں کا مذہب تھا. یعنی یہ جو دیوتا پرست ہوتے ہیں ان کا مسلک اللہ کو ماننا نہیں ہوتا. یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات اوتار اور دیوتا چلاتے ہیں. اور دیوتا کیا ہوتا ہے؟ جیسے سورج یہ ایک دیوتا ہے، ایسی آسمان کے سیارے یہ ایک دیوتا ہے. یہ اسٹرونومی جو فلکیات ہے، اس کے آپ کو ماہرین عام طور پہ وہ لوگ ملتے ہیں جو ہندو مت مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. اور یہ ہندو مت مذہب عام طور پہ فلکیات کے اوپر بہت زیادہ ایمان رکھتا ہے. اور فلکیات پہ ایمان ایسے رکھتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا یہ لوگ شادی ایسے نہیں کرتے، اس کا مہورت نکالتے ہیں. کسی جگہ کا افتتاح کرتے ہیں، اس کا ایک مہورت نکالتے ہیں. اور کسی گھر کی ابتدا کرتے ہیں تو مہورت نکالتے ہیں. ہر چیز کا یہ ایک مہورت نکالتے ہیں. اور مہورت اسے کہتے ہیں کہ فلکیات کے اوپر آپ کی تاریخ پیدائش کو رکھیں گے، اور آپ عام طور پہ چند ایک اخباروں میں بھی آتا ہے کہ آپ کا یہ والا ہفتہ کیسے گزرے گا. تو وہ سارا فلکیات کی بنیاد کے اوپر ہوتا ہے کہ یہ لوگ فلکیات کی بنیاد پر اس ہفتے یہ ستارہ گردش میں ہے، اس ہفتے یہ ستارہ زمین سے دور گیا ہوا ہے، لہذا اگر سفر پہ نکلو گے تو بھٹک جاؤ گے. تو یہ اس طریقے سے انہوں نے کچھ 12 برج متعین کیے ہیں کہ کسی کی پیدائش اس کے درمیان ہے تو وہ اس مزاج کا آدمی ہے، کسی کی پیدائش ان تاریخوں کے درمیان ہے تو وہ اس مزاج کا آدمی ہے. یہ تو اتنا تو پتہ ہے نا آپ لوگوں کو، کہیں نہ کہیں تو پڑھا ہوگا، سنا ہوگا. تو یہ لوگ اس بنیاد کے اوپر مہورت نکالتے ہیں. اور ہندو مذہب کچھ ترقی یافتہ ہے. یہ جو اوتار پرست ہیں ان کا مذہب ترقی یافتہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں نہیں جی، جو ہماری زندگی متعین کرتے ہیں یہ ستارے خود کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ. اللہ ان کو ہر وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ. سورج اور چاند اور ستارے یہ سارے کے سارے اللہ کے حساب کے مطابق چلتے ہیں.
اور اسی طریقے سے والشمس تجری لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم، اللہ نے اس کو مقرر کیا، سورج کو اللہ نے چاند کو مقرر کیا، اور وسخر لکم، تمہارے لیے ہم نے سورج کو متعین کیا، تمہارے لیے ہم نے چاند کو متعین کیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ چاند کی ابتدائی تاریخیں ہوتی ہیں تو سمندر جو ہے نیچے کی طرف جاتا ہے، چاند کی درمیانی تاریخیں ہوتی ہیں تو سمندر اوپر کی طرف آتا ہے، اور جیسے جیسے چاند ڈھلتا جاتا ہے تو سمندر بھی ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ سمجھیں کہ چاند کا اوپر آنا اور نیچے آنا یہ سطح زمین پر اثر کرتا ہے، ایسے ہی سورج ایک خط استوا پہ چلتا ہے، ایک خط جدی پہ چلتا ہے، ایک خط سری پہ چلتا ہے۔ اس طریقے سے سورج کے چلنے کے کچھ 8 خط ہوتے ہیں۔ تو یہ چاند اور سورج، اس کے علاوہ چند دوسرے سیارے جنہیں کواکب ثمانیہ بھی کہتے ہیں، کواکب تسعہ بھی کہتے ہیں، جو ہمارے عطارد، زہرہ، زمین، مشتری، مریخ، پلوٹو، زحل، یہ جو ستارے ہیں، یہ سیارے کچھ حرکت کرتے ہیں، ان حرکتوں کی وجہ سے کچھ اعمال متعین ہوتے ہیں، کچھ اعمال چلتے ہیں، اور یہ جو لوگ پیشن گوئیاں کرتے ہیں، یہ پیشن گوئیاں انہی فلکیات کے فنون کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جو دیوتا پرست ہیں وہ ان سیاروں کو دیوتا مانتے ہیں، زمین کو دیوتا مانتے ہیں، زحل کو بھی دیوتا مانتے ہیں، مشتری کو بھی دیوتا مانتے ہیں، پلوٹو کو بھی دیوتا مانتے ہیں، اور یہ دیوتا اور سورج کو سب سے بڑا اوتار دیوتا مانتے ہیں، اور ان کی پرستش کرنے والوں کو اوتار کہتے ہیں۔ تو یہ اوتار پرست فرعون یہ کہتا تھا کہ میں سورج کا اوتار ہوں، یعنی سورج کی مخلوق ہوں، جو بھی متعین ہے وہ ان کے ذریعے سے متعین ہوتا ہے، سورج کے ذریعے سے، چاند کے ذریعے سے، اور ان سیاروں کے ذریعے سے متعین ہوتا ہے۔ تو فرعون کا مسلک اور فرعون کا مذہب یہ تھا کہ یہ سب معبود یہ ہیں، کوئی خدا نہیں ہے۔ اور جو ہندو ہیں وہ ہندو ان چیزوں کو مؤثر سمجھتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں جی، یہ مؤثر بذات ہیں، ان کے اوپر حکم کسی اور کا چلتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں ان کے اوپر حکم اللہ کا چلتا ہے، لیکن یہ بھی اپنے اندر اثر رکھتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب پیر فقیر کی بات اثر کرتی ہے اور ان کا اثر ہوتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ، جس طریقے سے یہ قبر والوں کو کچھ ذریعہ مانتے ہیں، اسی طریقے سے ہندو ان پتھر کے بتوں کو اس کا کچھ ذریعہ مانتے ہیں، اور لیکن دراصل وہ آخر میں جا کے اللہ رب العزت کو بہرحال مانتے ہیں۔ لیکن فرعون کا جو مسلک تھا وہ آج کے بھی چند اوتار پرست قسم کے لوگوں کا مسلک ہے کہ خدا اور اللہ کی ذات کچھ نہیں ہے، بس عقول عاشرہ ہیں، اور یہ سیارے ہیں جن کے حرکت کرنے سے ایک نظام بنتا ہے، ایک میگنیٹ سسٹم چلتا ہے کہ سورج کے اس طرح آنے سے، جیسے سورج کے صبح نکلنے سے صبح ہوتی ہے اور سورج کے غروب ہو جانے سے رات ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب جس سورج کی حرکت سے دن اور رات ہو رہا ہے، کسی کے حکم سے نہیں ہو رہا، سمجھ رہے؟ تو فرعون کا یہ مسلک تھا۔ چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی ٹھانی، اور اس نے حامان سے کہا حامان کون ہے؟ یہ اس کا ایک وزیر ہے یا کیا ہے؟ قرآن مجید کے طرز کلام سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو حامان تھا یہ فرعون کا کوئی وزیر تھا، بقیہ اس کی صراحت نہیں ملتی کہ یہ کون تھا، اور یہ کوئی خاص وزیر تھا یا وزراء میں سے کسی کا لقب تھا۔ اس نے کہا یا حامان ابن لی صرحا لعلی، اے فرعون اے حامان میرے لیے ایک محل بناؤ، اور محل بناؤ تاکہ میں دیکھوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا خدا کیسا ہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکا تو اس نے یہ ٹھانی کہ اس طریقے سے میں لوگوں کو دھوکہ دوں۔ اندر سے تو وہ جانتا تھا کہ میرے پاس کوئی اور طاقت نہیں ہے، لہذا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک یہ کام کیا کہ میرے لیے صرح بناؤ۔ ایک بعضوں نے کہا کہ اس سے مراد ایک اونچا محل ہے، اور بعضوں نے کہا نہیں جی، اس نے حامان نے ایک مینار تیار کروایا جو کافی اونچا تھا۔ کتنا اونچا تھا اس کی کہیں تصریح نہیں ملتی ہے۔ تو
تو اس نے کافی اونچا ایک مینار بنایا اور مینار بنا کے سب لوگوں کو جمع کیا اور آسمان کی طرف تیر چلائے، اور جب آسمان کی طرف تیر گئے تو تیر جب آسمان سے ہو کے واپس زمین پر گرے تو سارے سرخ تھے، یعنی اللہ رب العزت نے اس کو ڈھیل دی کہ وہ سارے تیر سرخ ہو گئے۔ تو اس نے کہا دیکھو میں نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو خدا نعوذ باللہ من ذالک مار دیا کہ یہ تیر سرخ سرخ ہو کے آئے، اس کا مطلب ہے کہ اوپر کے لوگ سارے ختم ہو گئے۔ چنانچہ وہ یہ ایک ایسی چیز تھی جس سے فرعون کو وقتی طور پر تسلی ہوئی، لیکن پھر بھی دوسرے لوگوں کو تسلی نہیں ہوئی۔ کیسے تسلی ہو؟ کوئی لاش تو گری نہیں ہے، صرف تیر سرخ ہو کے آئے ہیں، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اوپر خون ہی لگا ہوا ہے، اوپر سے کوئی لاش گری نہیں، تیر کہاں سے واپس آئے گئے؟ وہاں جہاں سے تیر واپس آئے وہاں سے لاش بھی تو کوئی آنی چاہیے تھی۔ تو اس لیے کوئی مطمئن نہیں ہوا۔ جب کوئی مطمئن نہیں ہوا تو فرعون نے کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ موسیٰ علیہ السلام کو بلاؤ۔ پہلے تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جان چھڑا رہا تھا، پھر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ معجزات دکھائے، تو فرعون کہنے لگا کہ بھئی یہ معجزات تو کچھ بھی نہیں، یہ تو اصل میں جادو ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پچھلی دفعہ میں نے تفصیل ذکر کی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سے کہنے لگا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک دن جمع ہوتے ہیں، سارے کے سارے جادوگر آ جاتے ہیں اور آپ بھی آ جائیں، اور پھر دونوں کا مقابلہ کروا لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تیار ہوئے کہ فرمایا کہ یوم الزینہ، زینت والے دن، یعنی کہ جیسے ان کا عید کا دن تھا، اس دن سارے جادوگروں کو بلایا۔ 70,000 جادوگر تھے، اور بعض روایت کے مطابق 80,000 جادوگر سب سے بڑی تعداد ہے، اور 70 جادوگر جو سب سے کم تعداد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی انہوں نے اس کی تفصیل بھی بتائی کہ اس میں 40 بنی اسرائیل کے جادوگر تھے اور 30 جو تھے وہ قبطی تھے، لیکن برحال اس تفصیل کی جو روایت ہے وہ بھی کمزور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب سب کے سامنے جمع کیا، اور وہاں پر بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے رسیاں ڈالی۔ واقعہ سنا ہو نا آپ لوگوں نے، رسیاں ڈالی۔ رسیاں کیسی تھیں؟ انہوں نے خاص طور پہ رسیاں بنائی تھیں اور اس زمین کو نیچے سے گرم کیا تھا کسی ذریعے سے، کہ انہوں نے رسیوں کے اندر پارا بھرا تھا، اور پارے کو ایک شکل دی تھی سانپ کی، کہ دوسروں کو تو ویسے رسی نظر آ رہی تھی، جب پھینکی تو پھینکنے کے اندر وہ سانپ کی شکل اختیار کر دی، اور سانپ کی شکل اختیار کرنے کے بعد پارا جو ہے وہ گرم ہوتا ہے، تو گرم ہونے کے ساتھ وہ پھیلتا ہے۔ چنانچہ جیسے ہی رسیوں کے اندر جو پارا تھا وہ پھیلا، تو پھیلنے کے بعد وہ رسیاں ایسے بھاگی جیسے سانپ چلتا ہے، اور یہ جو منظر لوگوں نے دیکھا تو لوگ بھی حیران ہوئے کہ جیسے حضرت موسیٰ دکھاتے ہیں ویسے یہ جادوگر دکھا رہے ہیں، تو دونوں کا جادو اور دونوں کا کرتب تو ایک ہی ہے، لہذا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول کیسے ہوئے اور یہ جادوگر غلط کیسے ہوئے؟ فرعون یہ سمجھتا تھا کہ اتنی سی بات ہوگی، اس لیے کہ اس نے ابھی تک صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا سانپ میں تبدیل ہو کے چکر کاٹتے ہوئے دیکھا تھا، اور اس نے مزید کوئی چیز دیکھی نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو اندر سے ڈر گئے کہ یہ تو بڑی مشکل صورتحال پیش آ گئی کہ جو چیز میں دکھاتا ہوں وہی یہ بھی دکھا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جادوگری کے اندر بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات قرآن مجید نے ذکر کی ہے کہ انہوں نے نظر بندی کر دی۔ اٹھ جائیں بھائی، ملتان آ گیا۔ انہوں نے نظر بندی کر دی، اور نظر بندی کے بعد جادوگر جو دکھانا چاہتا ہے دوسرے لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے آپ ٹیلی پیتھی کے کچھ علوم ہیں، ہیپناٹزم کے کچھ علوم ہیں، اس کے اندر سامنے والے کا ذہن آپ کنٹرول کر لیتے ہیں، اور سامنے والے کو کہتے ہیں دیکھو یہ جو چادر لٹکی ہوئی یہ چادر نہیں ہے، اصل میں یہ ہیروں کی کوئی لڑی ہے، اور وہ تصور میں اس کو وہی تصور کرنے لگتا ہے، اور اس کو وہی نظر آتی ہے اس کے ہیپناٹزم کی وجہ سے، اس کے اسی ٹیلی پیتھی کی وجہ سے، تو سامنے والے کا ذہن کنٹرول کر لیا جاتا ہے۔ بڑی مباحث ہیں اس کے اوپر علماء کی کہ جادو کی حقیقت کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں، یہ محض نظر کا ایک دھوکہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ابن العربی اور دوسرے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں، جادو کی حقیقت ہے، اور خیر جادو کی حقیقت ہے اور بہرحال اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ سحر اصل میں سحر کا لفظی معنی کیا ہے؟ سحر کا لفظی معنی یہ ہے کہ چیز کچھ نظر آئے
اور اس کا اثر چھپا ہوا ہو. کوئی کام نظر آ رہا ہے لیکن اس کا اثر ظاہر نہیں ہے، اس کو سحر کہتے ہیں. جیسے صبح کے وقت کو بھی سحر کہتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت روشنی کا منبع نظر نہیں آ رہا ہوتا، یعنی سورج نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن روشنی نظر آ رہی ہوتی ہے، یعنی اس کی وجہ تو چھپی ہوئی ہے لیکن روشنی نظر آ رہی ہے. ایسے ہی جادو میں یہ ہوتا ہے کہ اثر تو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن وجہ اس کی کوئی چھپی ہوئی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو جادو کہہ دیتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے، جب گھبرائے تو اللہ رب العزت نے موسیٰ ڈرو نہیں، آج کے دن آپ ہی کامیاب ہوگے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ملا، انہوں نے اپنا عصا ڈالا تو یہ عصا اتنا بڑا سانپ بنا کہ وہ وہاں پڑی ہوئی 70,000 جو سانپ تھے ان کو کھا گیا. اور جب کھایا ہے اور کھانے کے بعد دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں پکڑا تو وہی جیسے پہلے عصا تھا ویسے کا ویسے عصا بن گیا. جادوگر اتنا تو کر سکتے تھے نظر بندی، لیکن خود جادوگروں کی تو نظر بندی نہیں ہوتی نا، اس لیے کہ وہ اس منتر سے باہر ہوتے ہیں جو منتر وہ دوسروں کی آنکھوں پہ کر رہے ہوتے ہیں. چنانچہ جادوگر تو اس منتر میں نہیں تھے. چنانچہ جب دیکھا کہ جادو کے اندر قلب ماہیت ہو رہا ہے، دیکھیں یہ دروازہ اگر کوئی آپ کو ہولوسکوپ یا ٹیلی پیتھی کے ذریعے سے اس دروازے کو کچھ اور بتائے، لیکن جب آپ اس کو زور سے ہاتھ ماریں گے تو دروازہ ہی رہے گا نا، اس میں ویسی آواز آئے گی. اگرچہ آپ کے دماغ میں اس کو بٹھا دیا جائے کہ یہ دروازہ نہیں ہے کوئی اور چیز ہے، لیکن جب آپ اس کو ہاتھ میں پکڑیں گے تو وہ ویسی ہی حالت میں آ جائے گا. یعنی قلب ماہیت نہیں ہوتا جادو کے اندر. جیسے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے فلاں کلمات نہیں آتے تو یہ یہود مجھے گدھا بنا دیتے. تو گدھا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ پریشان کرتے، یہ نہیں کہ انسان کی ذات کو تبدیل کر لیا جائے، کہ انسان کو انسان سے کچھ اور بنا دیا جائے. انسان کو ہوا میں اڑا تو سکتا ہے جادو، لیکن یہ نہیں کر سکتا کہ انسان کو سانپ میں تبدیل کر دے، یہ نہیں کر سکتا کہ انسان کو گدھے میں، جانور میں یا کسی اور چیز میں تبدیل کر دے. یہ جادو میں نہیں ہوتا. عام طور پہ ہمارے بچوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کہتے ہیں تمہیں جو گدھا بنا دیں گے اور جادو کے ذریعے سے یہ جن ہے اور ایسا کر دے گا ویسا کر دے گا. ایسا جادو میں نہیں ہوتا جی. قلب ماہیت جادو میں نہیں ہوتا. قلب ماہیت صرف معجزے میں ہو سکتا ہے. قلب ماہیت سمجھتے ہیں، یعنی ایک چیز کی صفت ہی، ایک چیز کی ذات کو ہی تبدیل کر دینا. صفت تبدیل نہیں، انسان کی صفت اڑنا نہیں ہے لیکن جادو کے ذریعے سے اڑ سکتا ہے. انسان وہ اتنی اوپر سے گرا نیچے بچ گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. اس کی صفت تو تبدیل ہو سکتی ہے لیکن اس کی ماہیت تبدیل نہیں ہو سکتی، ذات تبدیل نہیں ہو سکتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا اس کی ذات تبدیل ہوئی. لکڑی کی ذات سانپ کی ذات میں تبدیل ہوگی، پھر سانپ کی ذات دوبارہ لکڑی کی ذات میں تبدیل ہوگی، جو کہ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے حکم سے ہوتا ہے، تمہارے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم نے حکم دیا لکڑی سانپ بن گئی، ہم نے حکم دیا سانپ لکڑی بن گیا. تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اب سمجھے کہ جو بھی علم ہے، آپ نے اگر علم سیکھا ہے، اگر آپ پڑھے لکھے انسان ہیں تو آپ ہر بندے سے دھوکہ نہیں کھا سکتے. جو شخص پڑھا لکھا ہے، علماء نے فرمایا کہ جادوگر پڑھے لکھے تھے، وہ سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دھوکے باز نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، کہ یہ قلب ماہیت نہیں کیا انہوں نے. اگر صرف قلب ماہیت کرتے تو ہماری یہ سانپ وانپ کچھ بھی، یہ جو رسیاں ہیں یہ ان کا کچھ بھی نہ ہو سکتا. یہ بس بڑا سانپ بنایا، ہمارے چھوٹے سانپ تھے، بڑا سانپ بنایا تو اتنا غلبہ ہو سکتا ہے. چنانچہ وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں گرے اور انہوں نے آمنت برب العالمین، ہم عالمین کے رب پر ایمان لائیں. تو پھر دیکھا میں رب العالمین ہوں، انا ربکم الاعلی. تو انہوں نے آگے تصریح کی، نہیں رب موسیٰ و ہارون، وہ رب جو کہ جس پر ایمان حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، جس پر ایمان حضرت ہارون علیہ السلام لے کر آئے، ہم اس پر ایمان لے کر آئے ہیں. چنانچہ فرعون نے ان کو دھمکانا شروع کیا کہ میں تمہیں قید کر دوں گا. ان جادوگروں نے تھوڑی دیر پہلے کیا کیا تھا؟ تھوڑی دیر پہلے یہ سارے کے سارے فرعون کے پاس آئے. ہم اتنے سارے ہیں، وہ اکیلا ہے، کتنا جادو کرے گا؟ لہذا وہ تو مار کھانا ہی ہے.
آپ ہمیں بتائیں کہ اگر ہم جیت جائیں گے تو آپ ہمیں دیں گے کیا؟ ہمیں کوئی انعام وینام بھی ملے گا یا پھر ایسے ہی بس ٹھڈے لائن لگا دیں گے؟ تو فرعون نے کہا نہیں، میں تمہیں اپنی وزارتیں دوں گا. جب تم وزیر بن جاؤ گے تو بادشاہت کے خواب ہیں، کوئی تمہیں صرف ہدیے تحفے نہیں ملیں گے، تمہیں وزارتیں ملیں گی، زمینیں ملیں گی، جائیدادیں ملیں گی، لڑکیاں ملیں گی، سونا ملے گا، چاندی ملے گا، دنیا کا ہر تعیش تمہیں ملے گا، بس آج یہاں پہ تم فتح حاصل کرو. تھوڑی دیر پہلے یہ بادشاہ کے سامنے چاپلوسی کر رہے تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد بادشاہ کے سامنے ایمان لے کر آئے تو بادشاہ نے دھمکایا. علماء فرماتے ہیں کہ جب ایمان آ جاتا ہے نا، سچے دل سے ایمان آ جاتا ہے، تو پھر بادشاہ ہو یا کوئی ہو، کوئی آپ کو روک نہیں سکتا، کوئی آپ کو ٹوک نہیں سکتا. ایمان جب تک مضبوط نہیں ہے اس وقت تک آپ مروب رہیں گے. جب ایمان مضبوط ہو جائے گا پھر آپ کو کسی کا روب نہیں آ سکتا. ایمان اندر مضبوط ہونا چاہیے. اب سمجھیں، ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں، میں کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کسی ایسی جگہ پہ کام کرتے ہیں جہاں ان کا کافروں سے واسطہ، انگریزوں سے واسطہ ہوتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا نام تبدیل کر لیا کہ جی مجھے داؤد نہیں بلاؤ، ڈیوڈ بلاؤ، مجھے دانیال نہیں بلاؤ، مجھے ڈینی بلاؤ. اپنے نام کو ایسے تبدیل کر لیتے ہیں کہ دوسروں کو پتہ نہ چلے کہ میں مسلمان ہوں. یعنی اپنے ایمان پر خود مسلمان شرمندہ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جس وقت انسان کو گناہ کی شہوت ایسی ہوتی ہے کہ وہ گناہ کرنا چاہتا ہے، گناہ کا عشق ہوتا ہے اس کے دل کے اندر، تو اس وقت بھی اپنے مسلمان ہونے کو چھپاتا ہے کہ اس کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، مسلمان قوم کی حفاظت فرمائے. پیسوں کی وجہ سے ایمان تبدیل کر لیتے ہیں، پیسوں کی وجہ سے نام تبدیل کر لیتے ہیں. تو جب تک کفر سے روب ہے نا، اس کا مطلب ہے دل میں ایمان مضبوط نہیں ہے. آپ دیکھیں، ہماری فوج کتنی بھی کمزور ہو جائے، ہماری تعداد کتنی بھی کم ہو جائے، ہماری ٹیکنالوجی کتنی بھی کمزور ہو جائے، اور ہمارے حالات جتنے بھی گندے ہو جائیں، ہم کبھی انڈیا سے ڈرتے نہیں ہیں. ایسا ہے نا، چاہے ہم فوجی بھی نہیں ہیں اور ہمارا کوئی مقابلہ بھی نہیں ہے، لیکن اس سب کچھ نہ ہونے کے باوجود الحمدللہ مسلمان کے دل میں ہندو کا ڈر نہیں ہے، مسلمان کے دل میں دشمن کا روب نہیں ہوتا. شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، سچے دل سے مسلمان ہو. ورنہ محض صرف اسباب کو دیکھنے کے بعد مسلمان تو شمشیر پہ بھروسہ کرتا ہی نہیں. مومن ہے کہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. تو ایمان جب دل میں آتا ہے نا، تو اس وقت چاہے سامنے فرعون کھڑا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ لأصلبنکم اجمعین، میں سب کو پھانسی دوں گا، اور ایسے پھانسی دوں گا کہ تمہارا ایک ہاتھ کاٹوں گا، ایک پاؤں کاٹوں گا، پھر تمہیں تڑپتا ہوا مٹی میں چھوڑ دوں گا. اور سارے کے سارے کہنے لگے فرعون جو کرتا ہے کر لے، اب تو ہمارے دلوں سے ایمان نہیں نکال سکتا. حضرت عمر کی بہن کا کیا معاملہ تھا؟ عمر جو کرنا ہے کر لے، اب ہمارے دل سے ایمان نہیں نکل سکتا. ایمان ایسی مضبوط چیز ہے، یہ اللہ کا ایک تحفہ ہوتا ہے ہر مومن کے دل میں، کہ اس کے قلب میں، جس کے قلب میں ایمان آتا ہے پھر وہ جان تو دے دیتا، نکلتا نہیں. اللہ ہم سب کے ایمان پر کوئی آزمائش نہ لائے، لیکن میں دعویٰ تو نہیں کر سکتا، اللہ حفاظت فرمائے ہر مسلمان کی. لیکن اتنا سمجھیں، اتنا ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر ایمان پر کوئی آزمائش آتی ہے تو مسلمان ایسے آسانی سے ہار نہیں مانتا. ہاں، ان کو دھوکہ دیا جاتا ہے. بلوچستان کے بہت سے لوگ دھوکہ دیا گیا، ہمارے کئی ایک جاننے والے آئے، دھوکے سے ان کو کافر بنایا گیا. دھوکے سے بچوں کے ذہن سے ایمان نکالنے کی کوشش کی گئی. دیکھو تم مسیح گاڈ سے مانگو، تم صرف اللہ گاڈ سے مانگتے ہو، تم مسیح گاڈ سے مانگو، مسیح گاڈ سے مانگو، دیکھو 2 دن میں تمہیں چیز مل جائے گی. اس طریقے سے کوشش کر کے بچوں کے دل سے ایمان نکالا جاتا ہے. ورنہ جس کے کان میں ماں باپ اذان پڑھ دیتے ہیں نا پیدائش کے ساتھ ہی، اس بچے کے دل سے ایمان آسانی سے جاتا نہیں. یہ ایمان میں ایک خاصیت ہے. اللہ ہمارے ایمان کو مزید مضبوط بنائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر صرف ایک سجدہ کیا ہے اور فرعون کے ساتھ ٹکرانے کو تیار ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
یہ فرمایا کہ دیکھو ابھی تمہارا حفاظت کرنے والا اللہ کی ذات ہے، لہذا گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا۔ جادوگروں کے ساتھ کیا ہوا روایتوں میں ملا نہیں مجھے کہ جادوگروں کے ساتھ واقعتاً ظلم کیا یا نہیں کیا، ان کو چھوڑ دیا، لیکن سمجھ میں یہی آتا ہے کہ فرعون جیسا بادشاہ اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، چنانچہ اس نے جادوگروں کے ساتھ جیسا بھی معاملہ کیا، امید یہی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہوا۔ دوسری طرف فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، مجھے چھوڑو، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں گا۔ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام باقی ہیں یہ قوم کبھی پیچھے نہیں آ سکتی، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں گا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے پورا قصہ قرآن میں سنایا۔ اس قصے میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے جیسے ایک کہانی ہوتی ہے، بلکہ ایک صاحب کی تقریر ہے کہ وقال رجل مؤمن، سورہ مومن ہے نا قرآن مجید میں 24ویں پارے میں اللہ نے پوری سورت اس بندے کے نام سے کہ یکتم ایمانہ، جس کی میں نے تلاوت کی کہ یکتم ایمانہ، وہ اپنے ایمان کو چھپائے بیٹھا ہوا تھا۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ آپ اس آدمی کو قتل کرتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، اور وہ تمہارے پروردگار کی طرف سے دلائل بھی لے کر آیا ہے اور اس نے تمہیں ہرا بھی دیا ہے، اس کے باوجود تم ایسے بندے کو قتل کرتے ہو۔ حجاج ابن یوسف نے سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کو پکڑا اور سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا ہاں بھائی بتاؤ جی کیا کرنا ہے ان کا؟ کہنے لگے جی باغی ہے اور باغی کا انجام تو قتل ہے، لہذا آپ اس سے قتل کر دیں۔ تو حجاج آیا تو حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ ہنسنے لگے زور زور سے، کبھی کیا ہو گیا، میں تمہیں قتل کا مشورہ لیا اور تم ہنس رہے ہو۔ کہا کہ دیکھو بھائی فرعون ہے نا، فرعون نے اپنے وزیروں سے پوچھا تھا کیا کروں موسیٰ کا، ذرونی اقتل موسیٰ، چھوڑو میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرتا ہوں۔ تو فرعون کے جو وزیر تھے نا، جنہوں نے کہا تھا بچوں کو قتل کر دو، فرعون کے وزراء نے کہا تھا ارے ایسے بندے کو قتل کرتے ہو جو کہتے ہیں میرا رب اللہ ہے، ارے چھوڑو اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ فرعون کے وزراء تیرے وزیروں سے بہت اچھے ہیں، وہ تو کافر ہونے کے باوجود ظلم کا مشورہ نہیں دے رہے تھے اور تم مسلمان ہو کے ظلم کا مشورہ قبول کر رہا ہے۔ تو یہ پوری اس شخص کی تقریر ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حق میں تقریر کی تھی۔ سورہ مومن کے اندر اللہ رب العزت نے اس شخص کو رکھا۔ اب سمجھیں یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ساتھی ہے اور اس کی صفت کیا استعمال کی؟ اس کی صفت استعمال کی یکتم ایمانہ، کہ وہ اپنے ایمان کو چھپا کے بیٹھا ہوا تھا، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ساتھی نے ایمان نہیں چھپایا ہے، سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو گئے۔ خیر اس میں تفصیل ہے۔ تو یہ ساری تقریر اس نے کی، یا قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض فمن ینصرنا من بأس اللہ ان جاءنا قال فرعون ما اریکم الا ما ارا، ارے جو رائے میں دیتا ہوں نا بس اس رائے کے مطابق چلو۔ پھر بھی انہوں نے کہا وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، کہ میں تم سے ڈرتا ہوں کہ جیسے قوم نوح پر عذاب آیا، قوم سمود پر عذاب آیا، میں تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں کہ تمہارے اوپر عذاب نہ آ جائے۔ پھر دیکھو یہی مصر ہے، اسی مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ، اور تمہیں کوئی شک بھی نہیں رہا تھا کہ یوسف علیہ السلام حق پر نہیں ہے، وہ بالکل برحق تھے، لیکن تم نے کہا تھا کہ ہم بعد میں ایمان لے کر آئیں گے، اس وقت بھی تم لوگ ایمان نہیں لے کر آئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو انتقال کے بعد تم نے کہا ہائے ہائے حضرت یوسف علیہ السلام کا تو انتقال ہو گیا، اب تو ہمارے اوپر اللہ کا قہر ایسا آ چکا ہے کہ ہمارے اوپر اللہ کوئی بھی نبی نہیں بھیجیں گے، اور اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تمہارے پاس نبی آ گیا تو اب تم ہی لوگ کہتے ہو کہ اس کو قتل کر دو۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ وزراء کے مشورے کے بعد فرعون پھر رکا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، لیکن دوسری طرف دیکھا کہ قبطی بھی مسلمان ہو رہے،
مصری بھی مسلمان ہو رہے ہیں، تو اس نے ایسا کیا کہ بھئی اعلان کرو کہ اب جیسے پہلے حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرتا تھا، اب ان لڑکوں کو قتل کیا کروں گا۔ ایک اعلان نامہ سب لوگوں کو بھیج دیا۔ جب یہ بنی اسرائیل والوں نے دیکھا کہ فرعون تو اس طریقے سے عذاب دینے پہ آیا ہوا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو 2 نصیحتیں فرمائیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ 2 نصیحتیں ایسی ہیں جو ہر قوم کے لیے، ہر شخص کے لیے اتنی ضروری ہیں کہ کسی بھی قوم کو قائم ہونے کے لیے سب سے پہلے یہ 2 چیزیں ضروری ہیں۔ کامیاب ہونے کے لیے، مشکلات سے گزرنے کے لیے، پہلی چیز کہ صبر کریں، کچھ وقت جو مصیبتیں اور جو آلام آ رہے ہیں ان کے اوپر صبر کریں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ یہ 2 چیزیں کسی بھی قوم کو کامیاب کرنے کے لیے کافی ہیں۔ صبر کرنا ہے، یعنی برداشت کرنا ہے ان حالات کو، جب وہ حالات برداشت کریں گے اس کے بعد پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ حالات کو برداشت کیے بغیر اللہ کی مدد کا انتظار یہ مناسب نہیں ہے، اور نہ کسی قوم کی کامیابی کے لیے ایسے ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو، اور وہ قبطی جو ایمان لے کے آ چکے تھے، وہ مصری جو حضرت موسیٰ پر ایمان رکھتے تھے، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، تو بتایا کہ یہ 2 کرو۔ جب یہ 2 چیزیں قوم نے کرنا شروع کی اتباع کرنے کے بعد، تو کہا تیسرا کام یہ کرو کہ اپنے گھروں کو مسجد بنانا شروع کرو۔ چنانچہ سب لوگ اپنے گھروں کو مسجد ایسے بنائیں کہ ان کی مسجدوں کا رخ بیت المقدس کی طرف ہو جائے۔ چنانچہ لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر مساجد بنانا شروع کی، یعنی ایک تو صبر کرنا شروع کیا کہ فرعون سے کوئی مقابلہ نہیں کرنا، فرعون کے نہ قبطیوں کے مقابلے میں جانا ہے، نہ کوئی ایسی چیز کرنی ہے جس سے اپنا وجود منوایا جائے، اور اس کے بعد دوسری چیز اللہ کی مدد مانگنی ہے، وہ اس طریقے سے کہ اپنے گھروں کو مسجد بنائیں اور مسجدوں کا رخ بیت المقدس کی طرف کر لیا جائے۔ چنانچہ بیت المقدس کی طرف رخ کیا، تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے 9 نشانیاں نازل فرمائیں۔ 9 نشانیاں کل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ورود سے لے کر آپ کے انتقال تک کل 15 نشانیاں آئی ہیں، جن میں سے 9 نشانیاں اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل اور اس کے فرد کے لیے نازل فرمائی، اور بڑی عجیب نشان۔ ایک عصا تھا اور ایک ید بیضا، یہ 2 نشانیاں تو تھیں۔ اس کے ساتھ 5 عذاب نازل فرمائے جو قوم فرعون کے اوپر تھا۔ سب سے پہلا عذاب ایسے نازل فرمایا کہ قحط پڑا۔ قحط کیسے پڑا؟ عجیب طرح کا قحط پڑا۔ یہ زمین ہے قبطی کی، اور یعنی فرعونی کی یہ زمین ہے، اور یہ زمین ہے مسلمان کی۔ اس زمین پہ بارش ہوتی ہے، اس پہ بارش نہیں ہوتی۔ اس زمین پہ پانی آتا ہے، فصل جل جاتی، اس زمین پہ پانی آتا ہے، فصل لہلہا رہی۔ یعنی فرعونیوں کی زمین پہ قحط پڑ گیا اور مسلمانوں کی زمین کے اوپر فصلیں اگ رہی۔ سارے لوگ، 1 سال گزر گیا، دوسرا سال گزر گیا، پریشان ہوئے، فرعون کے پاس آئے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے کہ ہماری زمینوں پہ قحط ہے، بنی اسرائیل والوں کی زمینیں بالکل صحیح۔ تو آئے فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کی جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ان کی زمین فصل دینا شروع ہو گئی۔ جب انسان کے اوپر تکلیف آتی ہے تو اس وقت نا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کے اوپر تکلیف آتی ہے نا تو وہ زور زور سے پکارتا ہے، زور زور سے پکارتا ہے۔ اور وَإِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً، جب نعمت آ جاتی ہے تو کیا کہتا ہے؟